دیکھیں، مسکان تو اپنے حصے کا کام کر چکی ہے۔ امت کی بیٹی نے جو کام کیا ہے وہ تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک انسپائریشن ہے کہ حجاب ہماری طاقت ہے، حجاب کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم جتنا دین پہ عمل کریں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ہم سب تعریف بھی کر رہے ہیں، آئے دن اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، بہت زیادہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں ان شر پسندوں پہ کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن کیا اتنے بڑے کارنامے کا یا اتنے بڑے عمل کا بس صرف ایک یہی فیڈ بیک ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، کچھ دن اس کی تعریف ہوتی رہے گی اور بس اس کے بعد وہ معاملہ ختم؟ ایسا تو نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا یا ہم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اب انڈیا میں مسلم خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم سب جان چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں حجاب پہ۔ تو حجاب ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم نے اسے نہیں چھوڑنا۔ اب جو آزاد ممالک ہیں، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ یہاں پہ یونیورسٹیز میں تو کوئی پابندی نہیں ہے حجاب پہ، یہاں پہ تو ایسا کوئی کلچر نہیں ہے کہ روکا جائے کہ آپ نے حجاب نہیں پہننا یا آپ نے برقع نہیں پہننا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں مٹتی جا رہی ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اب انڈیا والوں نے تو جتا دیا ہے کہ نہ تو انہیں ہماری تہذیب سے کوئی لگاؤ ہے، نہ انہیں ہمارے مذہب سے کوئی لگاؤ ہے۔ انہیں اگر لگاؤ ہے تو صرف اپنے مذہب سے۔ تو ہمیں کیوں نہیں ہے، ہم کیوں نہیں اس بات کو پروموٹ کرتے کہ ہم اپنے کلچر کو لے کے چلیں؟ ایک طرف تو ہم جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے دین کا حصہ بننا ہے، ہم دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں۔ دوسری ہی طرف ہم دوسرے کسی کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں، ہم ان ساری بدعات کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم ان ساری روایات کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ ڈرامے دیکھنا، یہ موویز دیکھنا، یا پھر یہ جو موسیقی کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب تو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، پھر اسی کلچر کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف محض تعریف کریں یا پھر تنقید کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا۔ نہیں، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے عمل کر کے بتانا ہے، اپنے عمل سے شو کرنا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دین صرف ایک یا دو دن یا ایک یا دو چیزوں پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے ہماری زندگی کے ہر پل کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے اسے کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں عمل کرنا مشکل ہے، یا پھر آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں ویسا نہیں ہو سکتا، تو یقین جانیے یہ محض ہماری جھوٹی کہانیاں، جھوٹے فریب ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہی کیپیسٹی دی ہے کہ ہم اس دور میں بھی دین اسلام پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے صرف تعریف یا پھر صرف تنقید کے سہارے زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اپنی زندگی کو ہم نے ایک صراط مستقیم پہ لانا ہے، وہ صراط مستقیم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، اور وہ وہاں سے ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دین ضابطہ حیات ہے جس پہ عمل کرنا ہم سب پہ فرض ہے، تو ہم نے اس فرض کو بخوبی سر انجام دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔